اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بار شریعت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات اور جوابات کے حوالہ سے پیش ہوتا ہے، اور یہ ویکلی پروگرام ہے رات کے وقت، جس کو آپ الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں، دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات پا کر اطمینان کی دولت سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرتے ہیں، اور پھر یقیناً جب بندے کو کسی ابہام اور التباس کا جواب مل جائے اور اس کی شکوک و شبہات کی گرد جس نے اس کے ذہن کو اور اس کی سوچوں کو اور افکار کو پراگندہ کیا ہوتا ہے، جب اس میں بندے کو فکری اور نظریاتی طور پہ کلیئرنس مکمل، اس کو کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا عمل کرنے میں، عبادت میں ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کا عبادت کی طرف ذوق زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حسب معمول الحمدللہ عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسی تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آج میں اپنے پچھلے پروگرام کے وہ سوال جو انٹرٹین نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں، اور پہلا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ یہ سوال محمد رفیق صاحب نے نوٹنگم سے حضرت پوچھا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے بھی کہ میت کی نماز جنازہ میں اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، تدفین کو لیٹ کیا جاتا ہے، پھر پاکستان یا انڈیا، بنگلہ دیش، اسلامی ممالک کے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ پھر جب ایسی بات کہہ جاتے ہیں یا ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ رسا اور پسماندگان ان کی باڈی کو ان ملکوں میں منتقل کرنے کے لیے پھر اس کے پروسیجرز بہت لمبے ہو جاتے ہیں، الکوہولک میڈیسنز کا استعمال۔ تو ایسی صورتحال پر انہوں نے آپ سے رہنمائی چاہی، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ اگر علماء کرام کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ لوگ جو ہمارے پولیٹکس میں انوالو ہیں، ہمارے کونسلر احباب یا ایم پی بطور خاص، تو اس سطح پر اس میں ہمیں کیا کرنی چاہیے کوشش، اور اس کو ہم کس طرح کم سے کم انداز میں اپنی عملی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج کے اس پروگرام میں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب حفظہ اللہ نے مولانا محمد رفیق صاحب کا سوال جو نوٹنگم سے انہوں نے بھیجا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ ان کی ایک تحریک ہے بہت عرصے سے، کہ جس پر وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت عرصہ سے
اہل اسلام میں ایک تو وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے لیے عملاً بھی اقدامات وہ کرتے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے سوال میں لکھی ہیں وہ صاحب علم بھی ہیں، اور جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی وہ سوال ہے ہی نہیں، وہ جواب ہے خود کہ فتاوی شریف کا حوالہ بھی انہوں نے دیا، اور فتاوی رضویہ شریف کے علاوہ جو ہمارے فتاوی ہیں ائمہ کے، جو اصول فقہ میں یا فقہ کے جو بڑے فتاوی مانے جاتے ہیں، اور ہماری ظاہر و روایہ جو کتب ہیں ستہ، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف جو ہیں اور اس کے مرتب ہیں، وہ ان کے اندر بھی یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے، اور بلا ضرورت جو ہے میت کو اس کے تاخیر کرنا اور طویل کو انتظار کرنا کسی کا، یہ سب باتیں جو ہیں ان سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میت کو بلا وجہ تاخیر کی جائے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، اور ایک تو یہ حکمت بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میت دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ صالح ہے تو اس کی جو کچھ اس کو قبر کے حالات کے بارے میں، قبر کی طرف جانے میں جو نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں یا جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف جانے کی اس کو خود جلدی ہوتی ہے، اور وہ میت کہتی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ اور جو میت غیر صالح ہے وہ اس وقت بہت ہی حسرت و یاس کا شکار ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور یا ویلا این تذہبون، ہائے افسوس اپنے جو اعزاء ہیں ان کو کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو صالح میت جو ہے وہ ان نعمتوں کی طرف جانے میں اس کو جلدی ہے، اور غیر صالح جو ہے اس کو بھی اس انتظار میں اور زیادہ تکلیف ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے اس کا حال جو ہے اس کو مستور کرنا چاہیے، ستر ہو جائے اس کا بہتر ہے۔ پھر یہ ہے کہ میت کے عوارض جو ہوتے ہیں نا جسمانی، اس کو کئی بھی ہو سکتے ہیں، کئی عوارض ہو سکتے ہیں، موسموں کے تغیر کے پیش نظر، صحت کے پیش نظر اس کا حال کھل سکتا ہے، اور اس میں پھر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں، ملامت ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی اس کے بارے میں، جو ہے نا موافق مخالف ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنا اپنا ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس کے بارے میں چیمے گوئی۔ تو ان سب باتوں سے بچانے کے لیے اس کا پردہ میت کا اسی میں ہے کہ اس کو جلد از جلد قبر کے حوالے کیا جائے۔ اگر وہ صالح ہے تو نعمتوں میں جائے، غیر صالح ہے تو بھی حال اس کا پوشیدہ ہو جائے۔ ایک شرف انسانی تو یہ ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی میتوں کو بھی چیلوں گدوں کے کھانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے ان کے شرف انسانی پیش نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ تدفین اگرچہ نہیں ہوئی، مگر قلیب بدر میں سرکار نے ابو جہل تک کی میت کو پھینکوایا کہ وہ زمین پہ باہر نہ پڑی رہے۔ آخر ایک انسان ہے، اس کو بھی اگر کتا گدھا کھینچے گا یا کوئی ایسی جانور جو ہے اس کو قید کر لے تو اس سے اس کی بھی تذلیل ہے۔ اس کو بھی بچانے کے لیے دشمنوں کو، کفار تک کی لاشوں کو بھی آپ نے ٹکانے لگوایا، یعنی تدفین نہیں کرائی، کہ تدفین تو ایک مسلمانوں کی میت کا جو ہے نا طریقہ آپ نے بتایا، مگر ان کو اس طرح جو ہے نا میدان میں پڑا رہنے دیا جائے یا اس پر مٹی دھول چڑھے یا اس طرح ہو جائے یا کبے چیل کھائیں، اس طرح ان کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ اعزاء ہیں، اقربا ہیں، یہاں اعزاز ہے، میت کے لیے سب کچھ ہے، لیکن یہ بات مولانا کی درست ہے کہ اس میں بہت بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، کال آپ لے لیں۔ جی ہمارے ساتھ محترم شبیر احمد نقشبندی صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جناب وعلیکم السلام سے تمام سننے والے حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لندن سے بول رہا ہوں حضرت. جی جی وہ میں نے حضرت مجھے معلوم ہے کہ میرا نمبر آنے پر آپ سوالات کا جواب دیں گے. وہ سورۃ النساء کی جو میں نے آیت پڑھی تھی انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اس میں نے سوال وہ کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ سننے والے لوگ اس لیے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے. تو اس میں سوال یہ تھا کہ سنی علماء جو ہیں وہ بعض یہ فرماتے سنے گئے ہیں کہ نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ تقوی کے لحاظ سے بلند و بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو درجہ بندی یہاں پر تقوی کی ہے، اس لیے میں شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرمائیں گے. میرا یہ سوال اس پچھلے سوال کو مکمل کرنے کے لیے تھا. اور آج کا ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ. تو ایمان مفصل جو ہے اس میں بھی ہے امانت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و باس بعد الموت. تو اس میں سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی اس بات جو ایمان لانے کی ہے اس کو چھوڑ دے تو اس کا یعنی ایمان مکمل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض فرقوں کی کتابوں سے سنا ہے، یہاں سنی علماء کی جو بحث ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 40 پارے قرآن آیا تھا، 10 پارے بکری کھا گئی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اصلی قرآن لے کر غار میں چلے گئے ہیں، اور وہ 70 ہاتھ پہ یا پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، تو وہ قرب قیامت باہر آئیں گے تو اس پر یعنی مطلب عمل ہوگا. تو قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ غار میں لے جانے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو عوام الناس اور دنیا مافیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو اس میں سے اگر ایمان متزلزل ہو و کتبہ ہی پر، تو کیا اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا ان کی کتابوں سے کہ ایمان متزلزل ہے کتب ہی پر. تو مطلب ہے ذرا اس پر شاہ صاحب ذرا ارشاد فرمائیں. بس میرا یہی سوال تھا، تو دعاؤں میں یاد فرمائیں. السلام علیکم. جی حضرت. تو یہاں یہ ہے کہ کاروائی جو ہے ایک تو تاخیر بھی اس میں ہوتی ہے، دوسرا میت کے لیے یہاں بعض ایسے جو مولانا محمد رفیق صاحب نے بھی لکھا، اور ہمیں یہاں کا تجربہ بھی ہے کہ اس میں میت کے لیے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم ضروری نہیں کہ وہ ورثاء کا مطالبہ پاری یا کوئی مشکوک صورت میں ہو، بلکہ وہ کئی دفعہ طبی وجوہ کی بنیاد پر بھی، اور کئی دفعہ صرف ریسرچ کے لیے بھی وہ کر دیا جاتا ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے نا میت کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ محسوس بھی کرتی ہے، تکلیف بھی ہے، اور اس کو بڑا اس سے الم پہنچتا ہے. اس اعتبار سے اگر کہیں بہت ضروری ہو جائے وجوہ معلوم کرنا، یا کوئی یعنی کسی کو مرڈر ہو گیا کوئی، یا اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے، تو اس صورت میں پوسٹ مارٹم جو ہے اگر ضروری ہو تو کیا جائے. لیکن اس بارے میں انہوں نے کہا کہ وکلاء کیا کر سکتے ہیں یا دوسرے لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مسلم لیڈرشپ ہے، ہماری جتنی بھی کونسلوں میں ہیں یا جو پارلیمنٹ میں ہیں یا دیگر اداروں میں ہیں، ان کو اس بارے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آج کل چونکہ سکریننگ کا نظام بھی ہے، اس کے ذریعے بھی چیر پھاڑ کے بغیر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. اور مجھے جہاں تک معلوم ہوا بعض کمیونٹی ایسی ہیں کہ انہوں نے یہ رعایت حاصل کی ہوئی بھی ہے، اور لیکن ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے نا یہ سہولت شاید مانگی نہیں کسی نے دینے کو، تو یہاں سن ہی لیتے ہیں، یعنی ادارے جو ہیں وہ بات سن لیتے ہیں، لیکن کوئی مطالبہ کرے گا تو سنیں گے.
اور مطالبہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی فردن کوئی آدمی کرے، اس کا ظاہر ہے کہ یہاں جمہوری حکومت ہے تو اس میں جمہور کی آواز ہی ہو تو سنی بھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ادارے کو کردار ادا کریں تو تاخیر ایک تو نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ تاخیر کے علاوہ غیر ضروری طور پر جو چیر پھاڑ ہے وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی متبادل اس کا انضام۔ بلکہ ایک دوست بتا رہے تھے، چونکہ مجھے بعض دوستوں نے اس بارے میں اپنی مشکلات بالمشافہ ملاقات میں بھی بتائی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اسکریننگ میں کچھ خرچہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ رساب وہ اس وجہ سے خرچے سے بچنے کے لیے بھی بولتے نہیں اور بعد میں اس کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ چیر پاڑ ہو گئی ہمارے کسی عزیز کی جو میت ہے اس کی۔ تو اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اور ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں یا لیڈر ہیں ہماری کمیونٹی کے، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اداروں کی تشکیل کریں کہ اگر بہت ضروری ہو جائے اور کوئی ورثاء اس قابل نہ ہوں تو وہاں پہ مشترکہ طور پر ایسا فنڈ قائم کر کے مسلمان جو فوت شدہ ہے اس کو بھی تکلیف سے بچانے کے لیے اور اس کا جو حال ہے ستر اس کا برقرار رکھنے کے لیے اگر ہو سکے تو یہ بھی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے دیکھا گزشتہ دنوں ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہیں، ان کی گھر میں میت ہوئی تو پاکستان میں بولے، لیکن وہ تاخیر نہیں ہوئی، انہوں نے بہت جلدی باڈی بھی حاصل کی اور بہت جلدی جنازہ ہوا، پھر بہت جلدی وہ پاکستان لے گئے۔ مگر یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، بلکہ مہینے لگ جاتے ہیں، اور ایک دو تو ایسی بھی صورتحال میں نے دیکھی 6 ماہ بھی لگے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہوں گی، کیونکہ ورثاء بسا اوقات ایسے کوئی کمپلین کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہاں صرف مسئلہ ہاسپٹل کا یا ڈاکٹرز کا نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے پیچھے انویسٹیگیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ پھر بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو مولانا محمد رفیق صاحب کی بات جو ہے وہ انہوں نے خود ہی درست کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ، انہوں نے جو کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ ہم نے بھی مطالبہ بھی کیا اور تفصیل بھی بتائی، کمیونٹی کا فرض بھی بتایا۔ اسی طرح مقامی طور پر علماء کرام کو بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہاں کے جو نظام ہے تدفین کا اور یہاں جو قبرستان ہے ان کا نظام اچھا ہے، یعنی جہاں تک مجھے کئی شہروں میں اپنے دوستوں کے یا ان کے عزیزوں کے جنازے میں یا ان کی تدفین میں جانے کا موقع ملا ہے، میں نے دیکھا کہ انتظامات بہتر ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یوں ہی مصر ہوتے ہیں کہ دوسرے ملک منتقل کیا جائے، اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ اور لیکن کسی کوئی خاص وجہ ہو، بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں جو اس بارے میں۔ ہمارے ساتھ محمد احد میاں صاحب ہیں والسل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب، شاہ صاحب کو بھی میرا طرف سے سلام بتا دینا جی۔ اور لاسٹ ٹویسڈے ہم نے سوال کیا، وہ سوال کا جواب کا میں نے انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں وہ ابھی بس اگلا آپ کا ہی سوال ہے، قریب آ گیا آپ کا سوال۔ اچھا، اور آج دو سوال ہے میرا، کر سکتا ہوں؟ جی کریں یہ سوال کیجئے گا۔ اچھا، سوال یہ ہے حضور، جو سنی کہتا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی سلام علیکہ بولتا ہے، سنیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کا جو کتاب نصاب کے اندر پڑھاتا ہے یہ سب دیوبندی اور سہارنپوری نصاب سے پڑھاتا ہے، لیکن ہمارا جو سلیبس درس نظامی مطلب پرانا بزرگ سے چل کر آ رہا ہے، مطلب شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد عارف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نصاب سے
जो बुजुर्गान दिन का निसाब जारी है, ये सुन्नी दरसे निजामी का साथ उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी बोलता है हम सुन्नी है। ये कौन सा सुन्नी है? आप जरा मेहरबानी करके अच्छा तरह से समझाएगा तो हम बड़े फायदेमंद होगा। इंशाल्लाह। और एक सवाल है, कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, कीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल यह है, हमने सुना है और कोई जरा किताबों में भी पढ़ा है, 4 तरीका मशहूर और मारूफ है, कदरिया, इश्तिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया। उनके अलावा और भी छोटा बड़ा बहुत तरीका है, लेकिन और मोहम्मदिया नाम से किसी तरीका का नाम नहीं सुना आज तक। मैंने बहुत आलिम उलमा से पूछा, उन्होंने कहा भाई और मोहम्मदिया नाम से कोई तरीका का नाम कोई किताब से नहीं देखा और नहीं पढ़ा और नहीं सुना। सही। वो मौलवी लोगों ने बताया, बहुत सुन्नी बुजुर्गा ने दिन का पास बैठा हूँ, गुफ्तगू भी हुआ, लेकिन ऐसा और मोहम्मदिया या तरीका मोहम्मदिया नाम से कोई तरीका हमने कभी सुना नहीं। सही। लेकिन हमारा बांग्लादेश में एक पीर साहब किबला, उनका नाम क्या बताऊं, नाम का आगे पीछे बहुत टाइटल है, तमसुल उलमा भी है, लेकिन उनका असली नाम बताना, लिखना, पढ़ना और इस्तेमाल करना ये लोग बेअदबी और गुनाह समझता है। मशहूर और मारूफ जो नाम उसका है वो साहब किबला भी बोलते हैं सब लोग, उसका नाम बताना बड़े गुनाह समझते हैं। तो उन लोगों ने कोई लोगों ने उसका जो बैत था, उन्होंने पूछा भाई और मोहम्मदिया 4 तरीका के बाद आप बोलते हैं, उसका क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया, भाई ये तो और मोहम्मदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, लेकिन हमारा तो यकीन नहीं आता। वो कोई लोग भी ऐसा बोला, हमारा यकीन नहीं आता इसमें हो वो साच किया है, जरा खुल कर बताए, और जरा खुल कर बताने के लिए मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। जी ठीक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह तशरीफ़ फरमा होने का। आपने उस दिन भी बहुत प्यारे सवाल किए, आज भी, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम इस पर बात करते हैं। आपने जो भी सवाल किए थे उन पर इंशाअल्लाह बात होगी। हज़रत पिछली मरतबा भी इन्होंने सवाल किया था, उस पर हमारी तफसील से बात ना हो सकी, तो आज भी इनके सवालात थे, तो साफ ज़रा इन्हीं के सारे सवाल हैं। उस दिन उनका सवाल ये था कि बर सग़ीर में सैयद अहमद राय बरेलवी के बारे में आप थोड़ी रोशनी डालें, और फिर उसी के तसलसल में इस्माइल दहलवी और बंगाल की सूरत हाल उन्होंने जो आपने सुनी समात फरमाई थी उस दिन, तो इस पर तफसील से वो चाह रहे थे कि आप गुफ्तगू फरमाएँ। इससे पहले एक और कॉलर हैं, हम उनको शामिल कर लेते हैं। गुलाम अहमद साहब हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अहमद साहब। Walaikum assalam. And my name is Ghulam Ahmad. I'm talking from London, and I would like to ask a question to Shah Saab. Okay. That I have a sister, and her name is Amina Noor. And some people say that it should be pronounced Noor Amina. The real name is Amina Noor, but some people say that it should be Noor Amina first. And we don't know which one should go first. Okay, that's fine. Any other question, brother? No, that's fine. And just Ummah channel is doing a really good job. Thank you very much. Jazakumullah. Inshallah, we will talk about your question. Stay with us. Thank you for joining the program. जी हज़रत, तो उनका सवाल तफसील से सैयद अहमद राय बरेलवी और फिर बंगाल की सूरत हाल पर था, तो उस पर आपने समात भी फरमाया था, तो उनके लिए आप ज़रा उसकी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन साहब ने, चूँकि इनका ताल्लुक़ भी बांग्लादेश से लगता है, उनकी ज़बान से इसी मालूम हो रहा है, और बंगाल के सूरत हाल के हवाला से ही उन्होंने सवाल भी फरमाया है। मसला ये है जी कि हिंदुस्तान में और तिजारत होते एक कॉल और ले लेंगे जी। राजा अली साहब हैं हमारे साथ मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी राजा साहब। हजूर, ये एक सवाल
سوال پوچھنا تھا. ضرور پوچھیے. ایک ہمارا دوست ہے, وہ ادھر ایک دکان ہے اس پہ کام کرتا ہے, اور ادھر دکان میں وہ نا گوشت رکھا ہوا ہے انہوں نے خنزیر کا. تو اس کے مسئلے میں پوچھنا تھا کہ ادھر وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے ادھر ہم درود پاک ادھر کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پلیز میری طرف سے آپ کو قبلہ شاہ صاحب کو سلام. بہت شکریہ, انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. تشریف فرما ہونے کا بہت شکریہ. جی حضرت. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں 18ویں صدی کے اواخر میں اور 19ویں کا جو نصف ہے اس کے اندر یہ تحریک ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں, جبکہ وہاں پہ انگلش گورنمنٹ تھی, حکومت تھی, جی. اور اس دور میں یہ تحریک چلی ہے جس میں بنیادی طور پر سید احمد رائے بریلوی, جن کے لیے انہوں نے لفظ بولا, چونکہ بریلی 2 شہر ہیں, ایک کو بانس بریلی کہتے ہیں, ایک کو رائے بریلی کہتے ہیں. تو سید احمد جس شخصیت کو کہتے ہیں اس کا تعلق رائے بریلی سے تھا. ٹھیک. اور سید احمد اس تحریک کے اندر اسماعیل دہلوی جو ولی اللہ خاندان جو مشہور ہے دلی کے اندر محدثین کا, اور ان کی بڑی علمی خدمات ہیں, اس میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام الہند بھی ان کو کہا جاتا ہے, ان کا یہ پوتا تھا اسماعیل دہلوی. جی جی. اس نے عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو کتاب ہے کتاب التوحید, اس کو اس نے اردو میں منتقل کیا تقویت الایمان کے نام سے. اس کے اندر اس نے بظاہر اپنی طرف سے عقیدہ توحید کی تشریحات پیش کی, جس طرح کتاب التوحید کے اندر بہت سے ایسے کام جو کہ منع ہیں قدرت کی طرف سے, اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے, اور وہ کام حرام ہیں. محمد بن عبد الوہاب کی غلطی یہ ہے کہ جو کام حرام ہیں ان کو بھی وہ شرک کہتا ہے. اس میں بڑا ٹیکنیکل فرق ہے. حرام کے ارتکاب سے بندہ گناہگار ہوتا ہے, شرک کے ارتکاب سے بندہ مشرک ہوتا ہے. کوئی بندہ بھی منہی عنہ جو افعال ہیں جی. ان میں سے کسی فعل پر جاتا ہے تو اگر وہ حرام کام کرے گا تو گناہگار ہوگا, فاسق ہوگا. اگر وہ کفر کرتا ہے تو کافر ہوگا, اگر وہ شرک کرتا ہے اور شرک کا اعتقاد رکھ لے تو وہ مشرک ہو جائے گا. صحیح. ایک تو سب سے بڑی بے احتیاطی ان کے یہاں یہ ہے کہ توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرک کو وہ بچوں کا کھیل بنا لیتے ہیں, ہر کام پر وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. اور اس میں فکری جو غلطی ہے نا ان کی بنیادی, وہ یہ ہے کہ وہ ایسے امور جن کو شریعت حرام کہتی ہے ان کو وہ شرک کہتے ہیں اور کرنے والے کو مشرک قرار دے دیتے ہیں. یہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے شرک کے بارے میں بڑی ہوئی, حد سے بڑی ہوئی, یہی لے کر کے ہندوستان میں اسماعیل دہلوی آ گئے. اور اس کتاب کا اس دور میں علی ابو الحسن علی ندوی مشہور رائٹر ہیں لکھنؤ کے, ندوۃ العلماء سے, انہوں نے اس دور میں تقویت الایمان کو پھر عربی کی ہے, تو وہ کتاب التوحید سیم بن گئی ہے. اور کتاب التوحید کا خود جو لہجہ ہے عربی کتاب ہونے کے باوجود بڑا ہی یعنی ثقیل ہے, انتہائی ثقیل ہے.
اور اردو میں لاتے ہوئے بھی اس کے شکل کو دہلوی صاحب نے، اسماعیل دہلوی صاحب نے کم نہیں ہونے دیا، صحیح، بلکہ اور زیادہ کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ تقویت الایمان اور صراط مستقیم کی ایسی باتیں جو شریعت غرہ کی روشنی میں اگر ان کا جائزہ لیا جائے، جیسا کہ جائزہ علماء نے لیا ہے، حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جائزہ اس کا لیا ہے، اس کے دور میں لیا ہے، اور ان کی کتاب المعتقد المنتقد جو ہے وہ پوری کی پوری کتاب اس پر ہی تنقید متین ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شہید جنگ آزادی اور جو کہ عبور دریائے شور کی ان کو سزا ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے اس وقت بھی، وہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ امام اہل سنت حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر تنقید فرمائی، حتیٰ کہ تحقیق الفتویٰ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باقاعدہ ان کے افکار کی روشنی میں اس پر فتویٰ کفر لگایا۔ اس وقت ابھی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے اور کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے گاندھی کے ساتھ، جی، ابوالکلام کے جو والد ہیں اور نانا، انہوں نے بھی اسماعیل دہلوی کی کتاب کا رد لکھا ہے، کیونکہ وہ کٹڑ سنی تھے اور وہ انہی نظریات کے حامل تھے کہ انہوں نے باقاعدہ تنقیدی کتاب لکھی ہے جس کا تذکرہ اور ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر بھی کیا ہے کہ مولانا خیر الدین اور منور الدین دونوں جو ہیں وہ باقاعدہ نقاد تھے اسماعیل دہلوی کی فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اسماعیل دہلوی کی رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس دور کے علماء نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب پہنچتی ہے۔ جی ہاں، اجلہ علماء کرام نے کبھی بھی وہ اس اپنے منصب سے اور اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس تحریک کا جائزہ لیا ہے۔ آج بھی اس پوری تحریک تو نہیں، ابتدا تو آپ نظریات ہی کہہ سکتے ہیں، بعد میں اصل میں ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جہاد کی، اور جہاد انہوں نے آ کر کیا صوبہ سرحد کے اندر، یعنی دلی سے چل کے صوبہ سرحد میں اور یاغستان میں سرحد کے پٹھانوں کے ساتھ انہوں نے آ کے جہاد کیا۔ خاص طور پر یہ بالاکوٹ کا جو علاقہ ہے ہزارہ کا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے یار محمد جو اس وقت حکمران تھے ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، جس کے اندر سید احمد بھی اور اسماعیل دونوں جو ہے وہاں قتل ہو گئے بالاکوٹ کے اندر، اور اس وقت ان دونوں کے وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اسماعیل دہلوی کی قبر تو پکی ہے، 3 سٹیپ ہیں اس کے باقاعدہ، زمین سے تقریباً 4 فٹ بلند ہے، اور سید احمد کی جو قبر ہے وہ شہر کے اندر ہے، اور وہ بھی ایک صورت انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے جس طرح زیارت گاہ ہوتی ہے، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس انداز کی ہے۔ ان کے نظریات تو بالکل وہی ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کے اندر یعنی جو محتاط علماء نے اس میں کفریہ کلمات ان کی کتابوں سے نکالے ہیں وہ بھی 72 ہیں۔ الکوکبۃ الشعبیہ فی کفریات بالوہابیہ کے اندر 72 وجوہ کفر جو ہیں وہ ان میں جمع کیے گئے۔ سید احمد جو ہیں ان عقائد کے اور ان نظریات کے قوت نافذہ تھے۔ ایک تو وہ اسماعیل دہلوی کے پیر تھے، اسماعیل دہلوی نے جو نظریات محمد بن عبد الوہاب کے یہاں منتقل کیے ہیں ان کو رائج کرنے کے لیے وہ بڑے متشدد تھے، اور انہوں نے حتیٰ کہ لوگوں کو قتل بھی کیا، لوگوں کو مارا بھی، اور جہاد بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اگر اس بات کو کوئی دیکھنا چاہے تو تاریخ تناولیاں دیکھے، یعنی پوری اس پر ریسرچ ہوگی۔ حقائق تحریک بالاکوٹ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے مولانا شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کی، کراچی میں ہے، اور انہوں نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے اس پر، حقائق تحریک بالاکوٹ پر۔ اور اسی طرح یہ تاریخ تناولیاں جو ہے یہ ہزارے کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ اس پورا پس منظر جو ہے اس کا وہ واضح کیا ہے۔ جتنا انہوں نے تشدد کیا لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں، لوگوں کی بیٹیاں جبرن اٹھا لینے میں، اور اپنے جو ہمسفر لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو بیاہ دینے میں، اور جس طرح انہوں نے درگاہوں کی توہین کی، جس طرح انہوں نے یعنی اہل عقیدت اور اہل محبت کا
یعنی اپنا جو مذمومہ عقیدہ تھا نا ان کا، اس کو بزور نافذ کرتے تھے اور اس پر وہ مجبور کرتے تھے۔ یہ پوری تاریخ تناولیاں پڑھ لیں اور اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے، حقائق تحریک بالا کوٹ پڑھ لیں اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس دور میں حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی جو ہیں، انہوں نے اس موضوع پر تقریباً 10 کتابیں جو ہے وہ پوری لکھی ہیں، جس سے پوری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو طبقہ مولویوں کا ہے نا، جب یہ جرا کرتا ہے نا کسی پر تو اس کو چھوٹ نہیں دیتا، گنجائش نہیں دیتا، اس کے اچھا کام دیکھتے ہی نہیں، مطلب صرف جو اس کے ان کے خلاف کام سمجھ آتا ہے ان کو، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کے نظریات پر ایک تبصرہ حضرت شاہ ابو الخیر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بڑے جلیل القدر صوفی ہیں، اور ان کا باقاعدہ طور پر وہ یعنی اس تحریک کے ساتھ کوئی اس انداز سے وابستہ نہیں ہے کہ فتوے کی زبان میں بات کریں۔ یعنی میں جو مفہوم ادا کرنا چاہتا ہوں یقیناً وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی مجددی بزرگ ہیں، شاہ ابو الخیر کے صاحبزادے ہیں دہلوی کے، اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کے وہ گدی نشین ہیں، اور وہیں آج کل ان کی وہ بھی وفات پا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، ان قبر انور وہاں ہے۔ آپ نے بھی اسماعیل دہلوی کے نظریات پر کتاب لکھی ہے، اور بزم خیر زید جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی پورا اس کا جو ہے نا تبصرہ وہ آپ نے کیا ہے اس کے نظریات پر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں ان کتابوں میں، یعنی ایک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے غیر جانبدارانہ، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ بڑا متشدد متسلب گروہ تھا، اور یہ شان رسالت میں گستاخی کرنا، شان اولیاء اللہ میں گستاخی کرنا، شان اہل بیت میں گستاخی کرنا ان کے نظریات کی بنیاد ہے۔ اور پھر کریلا اور نیم چڑھا کا مصداق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظریات غلط رکھتے ہیں، بلکہ جو غلط نظریات رکھتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ تلواریں لے کر نکل آئے، اور جو انہوں نے تشدد کا اور ٹیررزم کا سلسلہ اس وقت جو بیج بویا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ آج تک وہ ایک نہ ایک لہر جو ہے نا تشدد کی وہ برقرار رہتی ہے اس لائن پر جس لائن پر لوگوں کو انہوں نے بات سمجھائی تھی، اور ٹوٹلی طور پر وہاں پہ جو لڑائی ہوئی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، یار محمد کے ساتھ ہوئی، یاغستانی حکمران کے ساتھ اور اس قبیلے کے ساتھ، تناولی قوم جو ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے ان کے ساتھ ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آج تک لوگوں کو اس جہاد کا خمار چڑھا ہوا ہے جو آج بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ایک ایک حملے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، درگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسجدوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر کلمہ گو لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر اس کو جہاد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو سید احمد رائے بریلوی جو ہے اس کے اور اسماعیل دہلوی کے نظریات میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی اس کا مرید بھی ہے، اسماعیل دہلوی اس کا شاگرد بھی ہے، اور اسماعیل دہلوی جو ہے نا وہ اس کے جو تحریک ہے اس کا وہ قائد ہے سید احمد، اور ان کا سلسلہ ایسا ہے جو کہ چونکہ لکھا ہوا مل جاتا ہے تو آج مطلب تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کو گزر چکا ہے کہانی کو، لیکن چونکہ اس پر لکھا بہت گیا ہے، لوگ مصر رہے ان کو ہیرو بنانے میں۔ یہاں ایسے دانشور بھی حضرت مل جاتے ہیں کہ جو رائی کا پہاڑ اور کنویں کا مینار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لوگوں نے ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہیرو کا نظریہ کیا ہے وہ آج تک نہیں سمجھا سکے۔ دیکھیں، ہیرو کوئی بھی شخص نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک دلیر آدمی، ایک شجاع آدمی بھی ہو اگر ہو، وہ کسی نظریے کی بنیاد پر اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو فساد فی الارض کے زمرے میں لایا جاتا ہے، ڈکیت سمجھا جاتا ہے اس کو۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو جناب پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ بات میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا غلام رسول میر جیسے لوگ یعنی لاہور میں وہ رہے ہیں اور
सैकड़ों सफात लिख डाले उन्होंने इन लोगों की वकालत में। उस वक्त जब ऐसे लोग तहकीकात का खून करते हैं और अपने मजूमा जो उनके अंदर अपने अकायद से जो मिलती हो, जहां पे लाइन मिलती हो, तो उसको गलत को भी सही साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और अपना पूरा फन इस्तेमाल करते हैं। और फिर देखिए कि मक्खी पर मक्खी मारने वाले स्कॉलर जो हैं वो क्या करते हैं कि एक बात जो लिख दी किसी ने उसको घसीटते चले जाते हैं। और आज उन लोगों को वहां पे और इसी तरह बंगाल में, जैसा कि उस बुजुर्ग ने बड़े दर्द के साथ ये बात कही है और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके नजरियात अहलुस सुन्ना व जमात के साथ कोई मेल नहीं खाते। इनके नजरियात खवारिज के नजरियात हैं, जिसके बारे में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने भी कहा, क्योंकि वो किताब तौहीद का चरबा है, बल्कि मैं कहता हूं उसको भी मजीद, जैसे कहते हैं ना नीम चढ़ा करेला, करेला तो वो था ही नजरियात, ऊपर नीम चढ़ा के इन्होंने पेश किया है, सही बात। यानी मजीद उसको कड़वा करके इन्होंने पेश किया। और आज भी कितने लोग हैं जी वो कहते हैं वो बड़े बेबाक थे तौहीद में, तौहीद के बारे में बड़े बेबाक थे और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने तौहीद पेश की है। तो इस अंदाज से बेबाकी के साथ अगर एक बिल्कुल मजहूल हाल आदमी जो है वो पेश कर सकता है, तो जिन लोगों ने अकायद की किताबों में अकीदा तौहीद बयान करने में ज़िंदगियाँ गुजारी और जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में तौहीद बयान की और जिनका समर है आज दुनिया में अकीदा तौहीद का नूर, उनका मुंह चढ़ाने वाली बात नहीं है कि अगर कोई लोग बिल्कुल बेतुकी किस्म की बातों को समझे जी ये बहुत असल हकीकत है जो बयान कर दी गई है, तो इसका मतलब ये निकला कि जिन्होंने बड़े तवाजुन के साथ, बड़े एतदाल के साथ और दलाइल की रोशनी में जिन्होंने अकीदा तौहीद की खिदमत की है, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। फिर ये जो है ना हीरो ऐसे लोगों को बनाकर पेश किया जाता है। लिहाजा मैं ये तबसरा इसी बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि इस पर जिन किताबों की मैंने निशानदेही की है वो किताबें ज़रूर देखी जाएँ, पढ़ी जाएँ, इनके नज़रियात की रोशनी में इनके किरदार और इनकी तहरीक का जायज़ा लिया जाए। और ऐसे लोग जिन सिलसिलों में होते हैं और फिर लोग उनको अपना पीरो मुर्शिद ज़ाहिर करते हैं, आज कई लोग ऐसे हैं कि वो अपने शजरों में इनका जिक्र कर रहे हैं और फिर समझते हैं कि हमारी निस्बत मुनक़ता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि औलिया अल्लाह के जो गुस्ताख हों और नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हों, उनके साथ सिलसिला जोड़ें अपना और उनसे आगे लेके जाकर कहें जी हमारी निस्बत मुत्तसिल है। तो निस्बत मुत्तसिल नहीं होती, निस्बत मुनक़ता होती है और वो कभी भी जड़ तक नहीं पहुंच सकते, जिनका राब्ता जो है वो दरमियान में सारा टूटा हुआ है। तो वो कभी भी ये सिलसिला तो ज़हाब नहीं है, खालिस सिलसिला नहीं है जिसके अंदर बदअकीदा दाखिल हो जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने दो टोक पूछा था, मैं दो टोक को कह रहा हूँ कि राय बरेलवी वहाबी तहरीक का आदमी है और ऐसे लोगों का सूफ़ी तहरीक से और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके सिलसिलों से ऐसा इसका ताल्लुक़ नहीं है। वो मुख्तलिफ बिल्कुल फ़िलासफ़ी है उनकी, तो उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिस्टर हैं ब्रेडफोर्ड से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, क्या सवाल है? जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में फ़ोन किया, माशाल्लाह आप लोग खोल काफ़ी लंबा करवाते हैं कि अगला सवाल भी भूल जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि जो है ना, एक किसका हस्बैंड फौत हो जाए तो उसकी इद्दत तो 4 माह 10 दिन है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत उसमें कितनी रियायत है उसको घर से बाहर निकलने की? घर से बाहर निकलने की? जी ठीक। बहुत ज़्यादा और कितनी मजबूरी हो तो वो निकल सकती है? थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत कर दीजिएगा इसकी। तो ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो है ना, अगर एक औरत अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहे, बहुत ज़्यादा मुखलिस है? जी बिल्कुल, और उसका हस्बैंड ना हो, ठीक, तो मतलब मेरा सवाल पूछने का ये है कि जहाँ तक मेरी नज़र गई मुझे ऐसा ही लगा कि एक हस्बैंड जो है कोई एक औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं इस्लामी लिहाज से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मर्द में ऐसी बात है कि वो एक औरत के साथ नहीं रह सकता या क्या है? मुझे अगर मेरा सवाल थोड़ा बेहुदा भी लगे तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। बेहुदा नहीं है, आप थोड़ा सा बस वाज़े कर दें। वजाहत से बेटा, आप बात जो भी करना चाहती हैं वजाहत से कर दें,
बेहुदा नहीं है, आप पूछ सकती हैं, हम उसको इंशाल्लाह बताएंगे। आप सिर्फ थोड़ा वाज़ेह फरमा दें कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। वाज़ेह मैं ऐसे करना चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी नजर गई मैं देख सकती हूँ, मुझे ऐसा ही लगा कि एक मर्द जो है एक औरत के साथ मुख्तलिफ नहीं रहता। ठीक है, तो ये सवाल हर वक्त मेरे जहन में रहता है कि क्यों अगर एक औरत रह सकती है तो एक मर्द एक औरत के साथ क्यों नहीं रह सकता। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पूछा कि इस्लामी लिहाज से क्या मर्द में कोई ऐसी बात होती है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि वो एक औरत के साथ नहीं रह सकता, या क्या? मैं फिर कहती हूँ अगर मेरा सवाल थोड़ा बेहुदा लगे तो ना मैं ना बहुत कोई ज्यादा- बात नहीं, आपका सवाल समझ आ गया, इस पर बात होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी जज़ाकुमुल्लाह, मच। बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल था उन्हीं का, हमारे जो अहमद मियाँ साहब ने सवाल किया था, आज उन्होंने ये सवाल दूसरा दोहराया कि सिलसिले सुनने में तो मेन 4 ही हैं, बाकी सिलसिले किसी न किसी तरीके से शाज़लिया है या दीगर सलासिल हैं, तो वो आज के मिल जाते हैं हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में। तो ये 4 जो सिलसिले हैं, कादरिया, सोरवर्दिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो आजकल तरीक़ा मोहम्मदिया या सिलसिला मोहम्मदिया के नाम से प्रचार करते हैं और बात करते हैं। इस पर हम सवाल पर आते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सलमान साहब बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्लामा साहब और शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलमान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। आपसे वॉल्सॉल में भी मुलाकात हुई थी। जी सवाल कीजिए। शाह साहब बस मैंने एक अभी आपके में बयान सुन रहा था जिसमें आपने कहा मैयत को दफनाना चाहिए, यहाँ भी दफनाया जाता है। उस बारे में ये पूछना था कि यहाँ पर ये कफन के अंदर दफनाते हैं, तो क्या शरीयत के हिसाब से जायज़ है? क्योंकि इस्लाम के हिसाब से इसका मुझे पता है मुर्दे ने उठ के बैठना होता है कब्र के अंदर। जब ये यहाँ पे कफन के अंदर बर्मिंघम में जब मैंने मैयतें 2-3 अटेंड जो करी हैं, उसमें वो बॉक्स के अंदर डाल के बॉडी को और फिर दफन करते हैं, तो क्या ये ठीक है करना? ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि हजरत उम्मे ऐमन के बारे में जरा बताएं, उनके तारीख के हिसाब से उन क्या यानी कि किस तरह से उनका ताल्लुक है और हर चीज, हजरत उम्मे ऐमन के बारे में। ठीक है। और शाह साहब बस एक गुजारिश है कि मेरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर दुआ कर। जी बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? जज़ाकुमुल्लाह। चले गए हैं। आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, और वैसे भी मैं अपने मोहतरम नाजरीन से ये अर्ज़ करूँगा कि आप एक सलाम पर ही इक्तिफ़ा किया करें। अगर आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कह के अपना सवाल शुरू कर दें तो जो टाइम बचेगा उसमें सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आपने डबलिंग करनी हो तो फिर बराह रास्त शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश कर दिया करें, मुझे खुद पहुँच जाएगा। वक्त का इतना आप तमहीदी गुफ्तगू में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं और सवाल पर इतना टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाया करें। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा ये सवाल है जी, दैट वो सुनने वाले भी इस्लाम आपका सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, जितने लोग हाजिर होते हैं वो सारे सुनते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त इसमें ज़ाया हो जाता है और सवालात फिर बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। जब ले लिए जाए सवाल जवाब ना हो तो उससे फिर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। एक और बहन है हमारे साथ बर्मिंघम से, उनसे रेहान साहब हैं बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रेहान साहब। सवाल ये कलफ लगाते हैं उसको कहते हैं खुशबू नहीं आती। जी आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा जरा बोलना। ये जो सर कलफ नहीं होती है, बाल काले करता है, ये कहते हैं कि हदीस है उसको जन्नत की खुशबू नहीं आती जो करता है। ठीक, और कोई सवाल मेरे भाई? नहीं सर, तो इस लिहाज से तो लगता है आप दोनों को भी ठीक है, ठीक है, सुभान अल्लाह। सही है। चलो कुछ ना कुछ थोड़ा ठंडक हो जाएगी आपको, कोई बात नहीं। तो आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा जरा। सवाल ये कलफ लगाते हैं उसको कहते हैं खुशबू नहीं आती। जी आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा जरा बोलना।
یہ جو سر تلف نہیں ہوتی ہے، بال کالے کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے اس کو جنت کی خوشبو نہیں آتی جو کرتا ہے۔ ٹھیک، اور کوئی سوال میرے بھائی؟ نہیں سر، تو اس لحاظ سے تو لگتا ہے آپ دونوں کو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ صحیح ہے۔ چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے گی آپ کو، کوئی بات نہیں۔ تو جی حضرت، وہ ان کا دوسرا سوال تھا چاروں طریقوں کے بارے میں۔ اور ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طریقے بہت سے ہیں اور بہت سے اولیاء کاملین کی نسبت سے ان کے نام سے مختلف ادوار میں طریقے رائج رہے ہیں۔ ان کے نام بھی ان کا رواج تھا، شیوع تھا، یعنی نافذ تھے۔ قادریہ سلسلہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ، یہ سارے نام ہی جو ہے نا، یہ 5ویں صدی کے بعد شروع ہوئے، یعنی 5ویں میں یا 5ویں کے بعد شروع ہوئے۔ 4 صدیوں تک یہ نام اس سے مختلف نام رہے ہیں، یعنی حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد کے جو مشائخ تھے ان کے ناموں سے بھی سلسلے رہے ہیں۔ جی، جنیدیہ ایک سلسلہ اپنا، تیفوریہ اپنا سلسلہ ایک مستقل نام سے رائج رہا۔ حضور غوث حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اجویری سرکار کی اگر کتاب دیکھی جائے تو چونکہ ان کا دور ان سے پہلے ہے تو آپ نے کئی سلسلوں کا حال لکھا ہے، بڑی طویل ایک فہرست ہے سلاسل کی۔ تو اس لیے سلاسل کے اندر یا ناموں کے ساتھ خاص سمجھنا سلاسل کو، یہ اصولی لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جب ان 4 سلسلوں کا نام پاک مروج ہوا، رائج ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ 4 دانگ عالم میں لوگ انہی کے ساتھ کسی نہ کسی نسبت سے وابستہ ہیں، لیکن اب بھی ان کے اندر جو سلسلے ہیں نا، مثلا قادریہ طریقت ہی بڑی جامع طریقت ہے، اس کے اندر بھی مختلف بزرگوں کے نام سے، مثلا اگر ایک ہستی کا نام ہے حضرت سلطان باؤ، ان کا نام ہے تو کوئی لوگ اپنے کو سلطانی یا سروری اس نام سے بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، یا حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، 3 صدیاں پہلے بزرگ ہوئے ہیں، تو ان کی نسبت قادری کے اندر بھی ایک الگ نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ چشتی سلسلے کے اندر بھی ایسا ہے کہ چشتی سلسلہ کا نام لیا جاتا ہے نا، حضرت کے یہ وہ غریب نواز سرکار کے دادا مرشد کا اس میں گرامی ہے، ان کے نام کے ساتھ آتا تھا، تو وہاں سے یہ سلسلہ اس طرح رائج ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نظام الدین سرکار کا سلسلہ جو ہے تو نظامی کہلاتا ہے، حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ سرکار کا جو سلسلہ صابری کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعد میں بھی جن بزرگوں کا اثر ہے جس علاقے کے اندر، جن کی وجہ سے لوگ اس سلسلہ سے تو ان کی نسبت سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کوئی ایک بات ایسی حرف آخر نہیں کہی جا سکتی کہ صرف نام جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان بزرگوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیاد جو ہے نا اہل طریقت کو بھی جانچنے کی بنیاد وہ شریعت ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور اسی طرح اصول دین میں یہ دیکھیں کہ وہ اتباع اہل سنت و جماعت کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اصول و فروع میں اہل سنت والجماعت کی اتباع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سلسلہ درست ہے۔ اور اصول و فروع کا مطلب ہے عقائد میں اور اعمال صالحہ میں، اعمال صالحہ عقائد صحیحہ رکھتے ہیں تو پھر درست ہے۔ کیوں کہ مختلف ملکوں میں مختلف بزرگوں کے ناموں سے سلسلوں کی پہچان آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں پھر دوہرا کے ان بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگال میں بھی
چونکہ میرا بنگلہ دیش میں جانا نہیں ہوا ابھی تک، تو میں ان کو معیار یہی عرض کرتا ہوں کہ کسوٹی ہمارے پاس جو ہے نا جانچنے کا معیار ہے طریقہ عقائد حقہ اہل السنہ والجماع. اگر وہ ان پر کھلے دل سے اس پر ثبات کے ساتھ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عقائد حقہ سے اگر پھرے ہوئے لوگ ہوں یا پھر اعمال صالحہ سنت نبویہ سے پھرے ہوئے لوگ ہوں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نام کوئی بھی رکھ لیں، کیونکہ نام جو ہے لوگ رکھتے ہیں پھر کام اس کے معیار کے مطابق نہیں دیتے. لیکن آپ عقائد و اعمال میں شریعت کی دلائل کی روشنی میں کسی بھی سلسلے کو چیک کر سکتے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم ایم خان صاحب. اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ پیر صابری صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے اپنے نبی کے صدقے میں کرم فرمایا، فضل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا صدقہ سانس و زندگی دی، اور ایسے لوگوں سے. محترم ایم خان صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ابھی ایک بات کی ہے، آپ کے دعائیہ جملے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے وہ دعائیہ جملے ہم جاری و ساری رکھیں گے تو لوگ کہیں گے اپنی تعریف کی بات آئی ہے تو نہیں بولے، اور جب ہم اپنی مرضی سے سلام دعا تھوڑا لمبا کرنا چاہتے ہیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی، براہ راست سوال فرمائیں گے. بہت شکریہ. سوال حضور یہ ہے میرا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ پر جس وقت وہاں شہید کر کے رکھا گیا اور کتنے دن وہاں آپ کو وہاں درخت کے ساتھ یا کسی پہاڑی کے ساتھ لٹکائے رکھا. اور دوسرا سوال یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بات عام بولی جاتی ہے، مثلا کچھ مہینے یا سال گزرا ہے، حضور پیر نصیر صاحب مدد علی کا جنازہ مبارک ہم بولتے ہیں پیر نصیر الدین صاحب کا جنازہ مبارک، حالانکہ وہ بڑا غم کا دن ہوتا ہے. اس مبارک کسی میت کے بارے میں مبارک کہنا یہ کیسا شاہ صاحب سے پوچھنا. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا اور نہ جھکا، تو اس نے شیطان نے اپنا جو اس کا طریقہ کار تھا اور رب اعلیٰ کی پاک بارگاہ میں اس نے پیش کیا کہ کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے زیادہ اچھا ہوں اور آگ سے آگ ہمیشہ فضا کی طرف جاتی ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی بلٹ پروف گاڑی یا کوئی ایسا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا اس وقت کہ میرا بڑا عظیم دشمن شیطان ہے اور یہ شیطان کوئی موقع دیکھ کر ضائع نہیں کرتا. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے سیفٹی کے لحاظ سے اس وقت کوئی خدا بندے قدوس کی پاک بارگاہ میں کوئی ایسا دعائیہ یا کوئی ایسی پروٹیکشن اپنے اس گاڑی کی یا کوئی پروٹیکشن کوئی حکمت کے عمل سمجھ آ گئی. بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے پیارے سوال فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی. آپ کے تشریف لانے کا انتہائی شکریہ محترم ایم خان صاحب، آپ حسب معمول تشریف فرما ہوئے اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی. تو حضرت اگلا ان کا اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہی سوال تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں، وہ اپنے مدارس میں اپنے اسلاف کا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم، وہ رائج نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ نصاب تعلیم کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر علماء کو، چونکہ یہ خالص طور پر مسئلہ جو ہے اس کا تعلق اصحاب علم سے ہے، علماء کو اس بارے میں غور و فکر کرنے چاہیے کہ حضرت مولانا نظام الدین سالوی جن کے نام سے درس نظامی کا نصاب جو ہے انہوں نے ترتیب دیا اور یہ رائج ہے، اس کے اندر اکثر کتب جو ہیں وہ اہل السنہ والجماع جو علماء قریب دور کے مشہور ہیں ان کی بھی کتابیں اس نصاب کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ بحر العلوم
علامہ عبدالعلی فرنگی مالی کی کتابیں ہیں، علامہ محب اللہ بہاری کی کتابیں ہیں، سلم العلوم ہے منطق کے اندر، اور مسلم الثبوت ہے اصول فقہ کے اندر۔ جی جی اسی طرح علامہ تفتازانی کی کتابیں ہیں، ادب کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی کتابیں ہیں ان کی۔ اسی طرح حضرت میر سید ثنا شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، نقشبندی سلوک کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سبحان ان کی تعریفات تو ہر کتاب فن کے لیے موجود ہے، باقی ان کی کتب جو ہے مشہور و معروف وہ نصاب کے اندر موجود ہے۔ قریب دور کے علماء میں سے، خیر آبادی علماء میں سے حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے والد گرامی فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے فلسفہ میں ہدیہ سعیدیہ ہے اور مرقات ہے منطق کی جو کتاب ہے، تو یہ خیر آبادی علماء کی کتابیں۔ تو اس طرح بعض کتب جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی بھی ہیں رائج ہیں جن میں کہ ان کا اہل سنت ہونے کے اعتبار سے کوئی بڑا نام نہیں ہے یا افکار الگ، لیکن فن میں اگر کوئی کسی خاص فن کی کتاب ہے تو اس فلسفہ کی مثلا کوئی کتاب ہے یا منطق کی کتاب ہے یا اس طرح علوم جو جن کو آلات بولا جاتا ہے، اصل جو علوم ہیں علوم عالیہ ان کے لیے، تو اس کے اندر کئی کتب ایسی بھی ہیں کہ وہ اہل السنہ کے علاوہ کسی کی کتب بھی موجود ہیں، لیکن اہل السنہ و جماعت علماء کی مثلا حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا حضرت مولانا دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ایک زمانہ تک جو ہے عبد الرسول وہ پڑھائی جاتی تھی درس نظامی کے اندر بھی۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، دیکھیے وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کی کتاب، تو آج بھی یہی نصاب ہے۔ تنظیم المدارس جو اہل سنت پاکستان کے اندر ہے تو اس کا نصاب میں اکثر یہی کتابیں ہیں، اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتابیں ایک طالب علم کے اندر اعلیٰ جو صلاحیت ہے علمی اور وہ پیدا کرتی ہیں، اور تقریباً 16 فنون علوم ایسے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ معلومات جو ہے ضروری وہ دے دی جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے عالم دین کے اندر کہ آئندہ وہ مطالعہ کر کے مزید اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے۔ تو ان کی بات درست ہے، میں ان کے سوال سے بھی متفق ہوں، اور تجویز بھی یہ پیش کروں گا کہ جس طرح پاکستان میں تنظیم المدارس ایک بورڈ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، اسی طرح تنظیم المدارس یا کوئی بھی نام اسی طرح کا کہ جتنے مدارس ہیں بنگال کے ان کو ایک مرکز کے تحت لایا جائے اور سینٹرلائز کیا جائے ان کو، اور ایک قومی سطح کا وہاں پہ اہل سنت کا اپنا بورڈ ایسا ہو کہ جو ان کی سند جاری کرے اور پورے مدارس کے اندر جو نصاب وہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرے۔ یہ میری تجویز ہے بنگلہ دیش کے علماء کے لیے، اگر وہ سن رہے ہوں، اور یقیناً وہ سن رہے ہوں گے، تو ان کو بھی ایسا ایک بورڈ قائم کرنا چاہیے جو باقاعدہ سالانہ امتحانات کا انتظام کرے اور باقاعدہ اپنی طرف سے سوالات کے جو کوسچن پیپر ہیں وہ جاری کرے، پھر اس پہ نمبرنگ کرے، اور اسی کی طرف سے جو ہے بڑی سند جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو کوشش کر کے بنگلہ دیش گورنمنٹ سے اپنا جو ایک سینٹرل ادارہ قائم کریں وہاں مدارس کا، تو اس کی سند کو بھی وہاں پہ منظور کرانا چاہیے تاکہ اس کی سند جو ہے وہ معادلے میں دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ باقاعدہ اس میں کام آئے، یعنی ایم اے کی سطح ان کی ڈگری جو ہے وہاں پہ ڈگری کی سطح کا جو امتحان ہو وہ، اور اسی طرح انٹر کی سطح کا، یا اس طرح جو سیکنڈری سطح کا جو امتحان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے جو تنظیم المدارس ہے اس کے تحت ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، عالیہ اور شہادت العالمیہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، یعنی سیکنڈری کا بھی، انٹر کا بھی، اور اس کے بعد بی اے کے برابر بھی اور ایم اے کے برابر بھی، اور باقاعدہ اس میں 5000 سے زیادہ مدارس ہیں جو ملحق ہیں اس کے ساتھ۔ تو ایسے ہی میں یہ تجویز کروں گا بنگال کے مسلمانوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے ملک میں بھی اپنا بورڈ قائم کریں، اور اگر اس سلسلے میں ان کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدارس کے سلسلے میں نصاب، لاہ عمل، اور اس بارے میں ایک اگزامپل اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نمونے کی چیز، تو تنظیم المدارس کا بھی سسٹم ان کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور باقی میں یہ بنگلہ دیش کے علماء کے بارے میں اتنا، جہاں تک میری ان سے ملاقات ہوئی ہے،
میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس سے زیادہ بنگلہ دیش کی پبلک میں عربی کے ساتھ تعلق ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی پبلک جو عوام ہے نا وہ سب پنجابی میں یا اردو میں نیت کرتے ہیں نماز کی, اور بنگلہ دیش کی اکثر پبلک جو ہے نا عوام وہ عربی میں نماز کی نیت کرتے ہیں اور معنی بھی وہ جانتے ہیں. یہ میرے تجربہ میں بات آئی, چونکہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں کئی بنگالی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو میں نے یہ دیکھا کہ اہتمام ہے ان کا کہ وہ نماز کی نیت جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں اس کی نیت عربی میں کرتے ہیں. اور اس طرح یعنی ان کے مدارس میں عربی کا رواج زیادہ ہے. تو بعض باتیں دیکھیے بہت اچھی ہیں, اور البتہ ان کے سوال میں یہ تھا کہ نصابی کتب میں جو اہل سنہ علماء کی کتب ہیں, اور خاص طور پر میں یہاں تجویز کروں گا کہ استاذ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں اس وقت, ان سے کوئی مدرسہ خالی نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ نحو پر ان کی کتابیں نہایت درجہ نفیس ہیں, بہت ہی نفیس کتب ہیں آپ کی علم نحو کی, تو وہ بھی نصاب میں ضرور شامل کرنی چاہیے, اور ایسا جامع نصاب ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پڑھنے والا ہو ایک ذی استعداد عالم دین بنے. بہت شکریہ, جزاکم. ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں ویک فیلڈ سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ایک بریک کا شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے, آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Adina Book Centre. We also offer Jubbas for ladies, men's and children. Call us on 0121 3281013. مسلم فیونرل سروس برمنگھم UK کے واحد رجسٹرڈ فیونرل ڈائریکٹر ہیں. مسلم فیونرل سروس 0121 525 5768. Nelson Trade Frames, quality PVCU double glazed windows, doors and conservatories. Call us 01282 613 794. White Rose Catering, specialists in catering trade to takeaways, restaurants and caterers. We supply fresh halal meat and chicken. Find us at Ravenshouse Road, Dewsbury Moor, Dewsbury. Zever 22-carat jewelry specialists. We have a wide range of collection, repair services available, made to exclusive designs of your choice. Find us at Green Street, London. Jubbas.co.uk. We offer the best in men's and ladies' jubbas. Call us on 01254 662 400. Burkut Travel and Tours, international travel agent, specializing in Hajj and Umrah. We issue tickets for 94 airlines. Call us on 01924 521 000. Established 16 years ago, we specialize in alloy wheel and performance accessories, MOT servicing and repairs and car sales. Visit us at Commercial Street, Dewsbury. Rajori Fashions sell loose fabric, ready-made suits, shoes and sandals. Come and visit us at Gregory Boulevard, Nottingham. Premier Accident Management provide accident management and vehicle replacement solutions through a friendly service. Call us on 01274 488 551. Sukha Cuisine, experts in halal Indian cuisine with a bespoke service available. Call us on 01924 485 786. The most stylish and high quality kitchen and bedroom supplier. We guarantee to beat any genuine quote. Drop by at 22 Killington Hall Road, Bradford. Thinking of a career change? Looking for stability? Become a driving instructor with Drive UK. For more information, call free phone 0800 9 999 808. Bukhari & Co Solicitors, a personal injury accident specialist for car accidents, accidents at work, 100% compensation. Call on 01282 611 234. Burnley Money Travel Tickets, cheap. Airline tickets, cheap. Flights across the world. Worldwide money transfer also available. Visit us at 258 Corn Road, Burnley. Posh Specs, free home visiting opticians. Visit us at www.poshspecs.com or call us on 08000 84 8402. Chair covers. We provide quality chair covers to complement your event and aesthetic team. Our high standard service is very affordable, so call us on 01254 682 741. Money transfers to 87 countries. Flights to Pakistan, India and Bangladesh. Hajj and Umrah packages also available. Call 01484 538 484. Auto Centre, established since 30 years, specialise in MOT testing services. All makes and models, providing excellence and quality in keeping you on the move. Visit us at Paddock Foot, Huddersfield.
Al Mustafa Gifts, who specialise in Islamic gifts, Arab settees, gold silver plated gifts, Quran gifts, jewelleries, Islamic frames and Saudi days. 0121 449 4040. दाल रोटी खाई जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी आपके सवालात की रोशनी में, और अगला हमारा सवाल मोहतरम शबीर अहमद नक्शबंदी साहब का है। लंदन से उन्होंने ये सवाल किया था और उन्होंने हज़रत पूछा, नमाज जनाजा में फ़िक़ह हनफी के मुताबिक मस्जिद की जो सजदे की जगह है वहाँ पे नज़र रखी जाती है, लेकिन आम तौर पे लोग सफ़बंदी का ख्याल नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद इसमें सफ़ों का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस पर आप क्या फरमाते हैं कि बाकायदा सफ़ें होनी चाहिए या थोड़ा बहुत फासला कम भी हो जाए तो उससे कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ें होनी चाहिए और सफ़ें जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उनमें कजी ना हो, सफ़ें टेढ़ी ना हो। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल सजदा की जो जगह है, यानी कि एक आदमी जहाँ खड़ा है वहाँ से यानी 4 फुट के फासले तक वो जो है ना उमूमन नमाज के लिए जो है 2 फुट चौड़ाई में मुसल्ले बने होते हैं, 4 फुट लंबाई में बने होते हैं। जी जी। तो एक आदमी सफ़ से अगर ये मतलब समझता है तो नमाज जनाजा के लिए ऐसा अगर रश वगैरह की सूरत हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या उससे कम भी फासला रख सकते हैं, लेकिन सफ़ें ज़रूर हों, सीधी हों, ताक हों। ये आदाब में से बाकायदा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ। कम लोग भी हों, सरकार ने फरमाया 3 हो, 7 आदमी भी हों तो 3 सफ़ें बनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। 3 सफ़ों, क्योंकि 3 सफ़ों के लिए सरकार ने ये फरमाया कि जिस मोमिना के लिए 3 सफ़ें होंगी तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा। तो इस तरह ताक सफ़ें हों, सीधी हों, उसमें कजी ना हो। अब्दुल रहमान साहब हैं लेवटन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल रहमान साहब, बिना तमहीद के सवाल करूंगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सवाल ये कि अक्सर आजकल के दौर में जो है वो ये बात मशहूर की जाती है कि म्यूजिक जो है वो हर हाल में हराम है, यानी म्यूजिक हो गया, किसी भी किस्म का दफ बजाना या किसी भी किस्म का म्यूजिक जो है वो आजकल के दौर में जो है वो ये बात होती है कि हराम है। हम अगर अपने उलमा का या हम अपने पुराने औलिया अल्लाह का तरीक़ा देखते हैं, जिसमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, आज के दौर में हज़रत निज़ाम कबानी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हम इन लोगों का तरीक़ा देखते हैं तो ये उसके अंदर भी म्यूज़िक का अंसर है उसके अंदर, कि वो उस म्यूज़िक से ही जो है वो दीन की तरफ लोगों को या तो बुला रहे हैं या लोगों को उस तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। और लेकिन कुछ अहादीस लोग पेश करते हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं है, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमारे दोस्तों के अंदर पैदा हो गया है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इसको अगर आप बहुत शुक्रिया। हाँ जी हज़रत, दूसरा उनका सवाल था कि 73 फ़िरके होंगे और साफ ज़रा उनमें फ़िरका नाजिया तो एक ही है। और ये बड़ी प्यारी बात की शबीर अहमद नक्शबंदी साहब ने कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हर कलमा पढ़ने वाले को के साथ अच्छा ट्रीट करो और हर कलमा पढ़ने वाले का इज़्ज़त इकराम करो और उसको ये समझो वो समझो, तो उन्होंने ये बात सही कही कि वो जो 72 फ़िरके दीगर दाला फ़िरके हैं वो भी कलमा तो पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ कलमा शरीफ का ही एतबार है तो फिर उनको आप हदीस पाक की रोशनी में किस तरह कहेंगे कि वो गुमराह हैं, जहन्नुमी हैं? साफ ज़ाहिर है आपने कलमा पढ़ने वालों को जहन्नमी कहा, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? असल में जहाँ तक ताल्लुक़ है अच्छा ट्रीट करने का, उसमें तो ये है कि जब कोई आपको ज़रर दे रहा है, गुस्ताखी करता है, सच्चाई का रास्ता रोकता है, तो भी हिकमत के साथ आपने रास्ता अपना बनाना है, बात करनी है, पैगाम देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नजरियात कोई भी कोई रखता हो, आपसे पनाह मांगे, अमन का तलबगार हो,
استعلاء غلبہ آپ کے پاس ہو، یعنی مسلمانوں کے پاس ہو، تو قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، صدق اللہ العظیم، کہ مشرک بھی اگر تم سے پناہ طلب کر رہا ہے تو اسے پناہ دے دو، اور یہاں تک کہ پرامن ہوگا، تمہاری بات سنے گا، پھر تمہارے وہ نظریات پر آئے گا۔ اصل میں کلام وہاں شروع ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے غلط نظریات کو صحیح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ نہ صرف مجھے سنو بلکہ مجھے پورا اعزاز کرو میرا۔ یہ زیادتی ہے۔ آپ مشترکات پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کے جو سیاست مدنیہ جس کو کہتے ہیں فلسفہ کے اندر بھی تمدن کے مسائل ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ ہے اور ملٹی فیتھ لوگ ہیں، یہاں کے کئی نظریات کے لوگ ہیں، ایک گلی میں 10 نظریات کے لوگ رہتے ہیں۔ تو تمدن سوسائٹی کے جو مسائل ہیں آپ ان سے بات ہو سکتی ہے آپ کی، اور اسلام کو چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے کہ اس کی بھی اجازت نہ دے کہ آپ ٹچ بھی کر جائیں گے کسی سے تو آپ پلیت ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مت میں، اور وہ بھی خاص برہمن ہے جو اس قسم کا سوچتے ہیں، مسلمان یہ بات نہیں سوچ رہا۔ جی، بات یہ ہے کہ دعوت دین کو روکا نہ جائے اور خام خواہ کا اسلام کا دین اسلام کی انسلٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی موقع بے موقع اگلے دیکھتے بھی نہیں وہ انسلٹ کر رہے ہیں اور آپ خام خواہ دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں اپنے دین کا آپ استخفاف کرتے ہیں، اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بالکل۔ تو اس لیے بہتر سلوک کا جو مستحق ہے، مستحق کون ہے کہ جو اپنی حدود بھی سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھیں نا، ایک آدمی سیدھا آپ کی محترم ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے کفر تک کی باتیں کرتا ہے، نفاق کی باتیں کرتا ہے ان کی، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی چھوڑتا نہیں کہ میرے سے اخلاق سے بات کیجئے، میرے سے اخلاق سے بات کیجئے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے حضرت، یہ ظلم عظیم ہے، اور ایسا شخص جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وہ ایکٹر ہے، شاطر ہے، ایکٹر ہے، یعنی وہ صرف ایکٹ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے انسانیت کی تکریم کا۔ جی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی شرائط پر لوگوں کو جو ہے ایک طلسم میں لانا چاہتا ہے اور ایک اس کو جادوگری دکھاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جہاں بیٹھتے ہوئے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی محترم ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو آپ کو یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ اس وقت ان کی انسلٹ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے الگ رہو۔ دیکھیں نا، الگ رہنے کی مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہم کاٹ رہے ہیں معاشرے سے، نہ، معاشرے میں اگر آپ رہتے ہیں اور اس کو اس وقت جواب دیتے ہیں تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی سے بچنے، فتنے سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دلائل سے اس وقت رد نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں، اور قرآن یہ کہتا ہے لا تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین، جی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ کیوں کہ اس طرح کے ظالموں کی مجلس میں بیٹھنے سے آگ آپ کو بھی چھوئے گی، جی، آپ جہنمی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کی بات کو اگر سن کے آپ لڑ پڑیں فتنہ ہوگا، نہ لڑیں آپ کا دین جاتا رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الگ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الگ رکھنے والی بات کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ فتنے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اس حکمت کی طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں جی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ تو معاشرے میں سپلٹ کر رہے ہیں معاشرے کو، اور جناب تقسیم کر رہے ہیں معاشرے کو، تقسیم نہیں کر رہے ہیں، فتنے سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں دو طرفہ طور پر مشترکات پر بات ہو اور ان حدود کے اندر ہو کہ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے ڈرینج کا، کوئی نہروں کا، کوئی پانی کا فلڈ کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی ووٹوں کا مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کے مثلا صورتحال ہے، آپ سے کوئی ریفرینڈم ہو رہا ہے، ابھی ریفرینڈم ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ووٹ کا مسئلہ چینج کرنا چاہیے سسٹم یا نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی اس ریفرینڈم میں شریک ہوئے، ووٹ بھی ڈالے ہیں ہم نے، جی۔ تو دیکھیں جس ماحول میں، جس تمدن میں، جس سوسائٹی کے آپ ممبر ہیں، اس کے آپ حقوق ادا کریں، اور ہر وقت جس شخص کو وہ نفسیاتی طور پر بیمار آدمی ہے کہ جو مجلس کو بالکل دیکھے بغیر ہر وقت وہ اپنی بات ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کے محترم ہستیوں کے مذاق کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے بھی آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو
تو یہ تو پھر اگلا بندہ جو ہے خام خواہ آپ کے حقوق پامال کر رہا ہے، جی وہ رائٹس جو ہیں آپ کے ان کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسی بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور فتنہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے صرف نہیں ہے کہ ہم کوئی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نفرت ہے، فتنے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر اسی صورت میں اسی ٹیون میں اگر وہ جواب دیتا ہے لڑائی ہو سکتی، نہیں دیتا ہے تو ان ہستیوں کو جو جن کا ادب و احترام ہمارے لیے جزو ایمان ہے ہمارا، بلکہ جزو ایمان کیا کہوں کل ایمان ہے، تو ان کے بارے میں سن لیں گے تو ہمارا ختم ہو جائے گی اندر ہماری دینی غیرت ختم۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ برے بندے دی صحبت جو ہے جویں دکان لوہاراں کپڑے باویں کچھ بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند سرکار نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ناجنس کی جو صحبت ہے مجلس ہے اس سے تو سانپ کی مجلس بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈسے گا تو ہم مر جائیں گے، اور اگر ناجنس نے بدعقیدہ نے ڈس لیا تو موت بھی حرام کر دے گا، یعنی وہ کم از کم مرنے جو ہے نا مرنے کے لیے یہ ہوا کہ زندگی کا تو نقصان ہوا مگر ایمان کا نقصان تو نہیں ہوا، صرف زہر ہی چڑھا ہے نا، اس کا زہر چڑھ گیا بدعقیدہ کا تو یہ تو موت بھی حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جی دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا انعم اللہ علیہم والی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ کس طرح؟ جی ہاں یہ شبیر صاحب کا سوال ہے۔ جی جی بالکل، دیکھیں انعم اللہ علیہم سیدھی سی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ دعا کریں، اور جن بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان کا راستہ جو ہے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا سے ان کے راستے پر چلنے کی اور ان کے راستے کی پہچان کی توفیق مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کی تشریح صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ انعمت علیہم پر پھر بات کو چھوڑ نہیں دیا گیا، دوسرے مقام پر اس کی تشریح کر دی کہ جن پر انعام ہے تیرا وہ کون ہے، تو فرمایا وہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو اس میں درجات بیان کی ہوئے۔ پہلا منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اول انعام یافتہ انبیاء کرام ہیں، ان کے بعد انعام یافتہ صدیقین ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا امتیازی طور پر نام ہی صدیق اکبر ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے صدیقین میں کہ صدیقین چونکہ جمع کا ہے نا سیگا، جی تو معلوم ہوا صدیقین ہیں، اور بھی صدیق ہیں، مگر یہ جو یار غار صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے، صدیقوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا سب سے بلندتر مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام اجلہ ائمہ نے اس پر، حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے مقتدا و پیشوا ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فقہ اکبر میں بھی، اور اسی طرح شرح عقائد میں، یعنی اصول کی کتابیں فروع کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے سبحان اللہ کہ بعد از انبیاء جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات بار بار دہرائی گئی پہلے بھی کہ اس مسئلے پر جو ہے نا حضرت مولا علی شیر خدا کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ مجھے ان سے افضل کہتے ہیں، تو آپ نے برملا یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے صدیق اکبر پر یا شیخین پر فضیلت دی، میں نے کوئی بندہ ایسا پایا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسا قاضی جو اقضل امہ ہے ان کو بھی ضرورت تب پیش آئی ہے جب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل طے شدہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کلام والی بات ہوتی تو اتنا غصہ کیوں فرماتے آپ؟ صحیح بات۔ یہ حضرت ایک سوال تھا غلام احمد صاحب کا کہ آمنہ نور نام ہے، جی تو کسی نے کہا ہے کہ نور آمنہ ہونا چاہیے، آمنہ نور نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آمنہ نور ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نور آمنہ ہے، اور نور آمنہ ہے، نور آمنہ ہوگی پھر۔ جی جی تو آمنہ نور جی اس کا مطلب ہے یہ آمنہ نور ہے، جی اور یہ نور آمنہ ہے تو تب بھی مطلب ہے کہ آمنہ کا نور ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ جو نور والی عورتیں ہیں نا جن کو رب جل وعلا نے بہت نور عطا فرمایا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے قرب پاک کی نسبت سے دیکھا جائے نا تو حضرت سیدہ مخدومہ کونین سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ جی ہاں، احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں، قرآن نے بھی ان کا بیان کیا ہے، اور حضرت مریم کا بھی حدیث میں بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت خدیجہ کا مقام بیان، ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کریم کا مقام، 4 عورتوں کا بیان نبی کریم علیہ السلام نے، اور جس حیثیت سے فرمایا ہے بالکل اس پر آمنا و صدقنا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن ماں کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے۔ اس نسبت پاک سے اگر دیکھا جائے کہ وجود محمدی کی جو تشکیل ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے وجود اقدس کی جو تخلیق ہے رب جل وعلا نے، وہ جن کے گوشت اور خون سے کی ہے ان کا ایک خاص مقام ہے، اور مخدوم دارین ہیں وہ، اور ثقلین میں ہر بندہ جو بھی نبی کریم کی عظمت کا قائل ہے اور ہے، کروڑوں میں ہیں بندے، تو وہ سارے کے سارے حضرت مخدوم دارین کی عظمت کے قائل ہیں، اور یہ غالباً ان کا نام غلام تھا، جی جی، تو انہوں نے نام جو ہے آمنہ نور بہت اچھا نام رکھا ہے، بہت پیارا نام رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ So Ghulam Ahmad Sahab, you listened the answer, and the answer was Noor. Basically, it's infinitive from Arabic language, and it can be used both the way. If you say Amina Noor, it will be qualitative compound, and if you say Noor Amina, so then it will be attributive compound. So both tarakib and both composition are right, correct. There is no difference. You can use the both of the way. And the name you have already named, it's okay and correct. You can keep it on. Thank you for joining the program. And this was the answer for your question. راجہ علی صاحب نے حضرت مانچسٹر سے پوچھا کہ ایک دوست کام کرتا ہے دکان پر، اور جس دکان پہ کام کرتا ہے وہاں وہ دوسرا خنزیر کا گوشت وغیرہ بھی ہے، تو ایک تو کیا وہاں کام کرنا جائز ہے، دوسرا کہ وہاں درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ یہاں دکانیں اس قسم کی دیکھی گئی ہیں کہ بڑی بڑے بازار ہیں، بازار نام دکان ہے اس کا، جی جی، تو مختلف اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، تو یہاں کا جو ماحول ہے اس کے مطابق اگر یعنی حصے مختلف ہیں اور لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہوتی ہیں، یعنی یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کئی تو بڑے بڑے بازار ہیں جی جی، ایک چھت کے نیچے، ایک چھت کے، یہ یہاں ہی آ کے دیکھا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں تھا، پاکستان میں اب کچھ تھوڑے تھوڑے بن رہے ہیں، مگر یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بازار ہیں، ان کے اندر میں کبھی اگر جانے کا اتفاق ہو نا، کم ہی جاتا ہوں، لیکن کبھی جاؤں تو چل چل کے اس کے اندر تھک جاتا ہے بندہ، یعنی کئی میلوں میں بن جاتا ہے وہ، اس طرح اوپر بنے ہوئے ہیں گھیرے اس کے اور عجیب، تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی حلال حصے میں ڈیوٹی ہو کسی بندے کی، حرام حصے کی طرف نہ ہو، تو یہاں کے ماحول میں یہ وہی ملٹی کلچر ماحول کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کو جو ہے نا ایک حصے میں اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، البتہ حرام حصے میں ملازمت ہے اس کی اور وہاں ہی کھڑے ہو کے وہ تلاوت کرتا ہے، جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے نا اس کو خالص حلال کاموں کے لیے جو کام ہے ان میں نوکری مل جائے۔ شبیر احمد نقشبندی صاحب کا حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ قرآن مجید کو اصلی شکل پر نہیں مانتے، اس میں تعریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی انہوں نے مثال بھی دی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے چلے گئے اور یہ اور وہ، تو کیا جب وہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس معاملے میں وہ ایماندار رہ جائیں گے؟ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ دیکھیں نا جی، انہوں نے خود بڑی پیاری بات کہی کہ ایمان مفصل میں انہوں نے گنوایا جو چیزیں وہاں گنی گئی ہیں نا، وہ سب اصول دین سے ہیں، ان پر جو ہے بالکل کامل یقین رکھنا ضروری ہے، بلکہ وہ انکار تو بڑی دور کی بات ہے، شک واقع ہو جائے اصول دین میں تو بھی بندے کا ایمان نہیں رہتا، اسی وقت فوراً توبہ کرنی چاہیے، دل میں بھی شک آتا ہے نا، دھیان آ جائے تو بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، ایسے وسوسے سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔
ایک مومن یہ ہے کہ وہ اصول دین میں جو باتیں جس کو اقرار کیا ہے نا اس نے، تو اس میں کبھی شک کا وام بھی نہ کرے، یعنی دل میں بھی ایسا خیال نہ لائے تو توبہ کرے فوراً۔ یقین کا نام ہی تو ایمان ہے، جنہ شک کیتا بے ایمان ہو گئے، پڑھ کے ویک ولد دوالین قاضی، یہ تو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جڈیالہ شیر خواہ والے بھی کہہ گئے، تو شکی ہوا تو بیڑا غرق، یقین ہی کے نام ایمان ہے۔ سسٹر نے حضرت بریڈ فورڈ سے پوچھا، تھوڑا وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا شارٹ جواب ہو جائیں کچھ نہ کچھ دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مجبوری کیا ہے جب عدت وفات میں ہو عورت؟ جی، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، قرآن مقدس میں 4 مہینے 10 دن، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری بہن کو پتہ تھا، انہوں نے خود بھی بتایا 4 مہینے 10 دن، اور یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کے اندر گھر سے نہ نکلنا جو ہے نا عورت کے لیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ لا یخرجنا من بیوتہن، لا یخرجنا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اس طرح کے کلمات تو یہ باتیں اس وقت جو میرے ذہن میں میں جس طرح پڑھ رہا ہوں، تو یہ گھر سے نکلنے پر بڑی سخت تاکید ہے قرآن میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر سے 4 مہینے 10 دن عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کا نکلنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طبی تقاضا کہ جس کا وہ مثلاً اس کے لیے اضطرار کی کیفیت بن جائے، گھر میں رہے کوئی سودا سلف لانے والا ہی نہیں، مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو اس بندے کا، بندہ جو خاوند تھا فوت ہو گیا، بیوی ہے، اس کے پاس بچہ ہے یا چھوٹا ہے یا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ اکیلی ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں اور لا کے کوئی چیز دینے والا بھی کوئی نہیں، تو اس وقت پھر وہ پردے کے ساتھ دن کے وقت، ضرورت کے وقت، اور ضرورت جتنی میں پوری ہو جائے اتنے تک، یہ اضطرار کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ ورنہ اجزاء اقربا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسا دیکھیں اگر کسی ماں بہن بیٹی کو کہ وہ بے آسرا ہو گئی ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، تو ان کے جو اجزاء اقربا ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنا اور پردے میں رہنے کا اہتمام وہ کرائیں، بھائی ہو، اس کا کوئی بھی محرم ہو، رشتہ دار، تو اس کو یہ چاہیے کہ ان عورت کو اتنا مجبور نہ ہونے دیں۔ لیکن یہاں دیکھیں دنیا میں جیسے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرے جوائنٹ فیملیوں والا سسٹم کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی صورت ہو تو اضطرار کی صورت میں وہ، یعنی جب کہ بالکل مجبور ہو جائے کہ کھائے گی نہیں تو مرے گی، پھر لا کے دینے والا کوئی نہیں، یا اسی طرح مطلب اس کے لیے کوئی اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، سورس بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی کام کرنا پڑے تو اتنا ہی جتنا کہ اس کے لیے جلد سے جلد اس حکم تک پہنچ جائے گھر میں۔ یہ نہیں کہ گھر میں پھر رکی رہے تو مر جائے تو بھی نہ نکلے، یہ پھر اسلام کے احکام اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ جب تک اس کے لیے ممکن ہے وہ اس پر عمل کرے گی اور غیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی، اس پر سخت حکم ہے، اور قرآن پاک کا یہ حکم ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری منٹ ہے ہمارے پاس، اور آخری سوال کہ عورت اگر مخلص ہو سکتی ہے تو مرد مخلص کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے سوال تو سنا ہی تھا اس بہن کا کہ عام طور پہ عورت ایک مرد پر اکتفا کر جاتی ہے، لیکن مرد کے لیے ایک عورت کافی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا کوئی شرعی وجہ ہے یا شریعت نے کوئی ایسی بات کی ہے، گنجائش دی ہے مرد کو؟ ظاہر ہے کہ ہماری بہن نے جو بات پوچھی تو قرآن پاک میں مرد کے لیے اجازت تو ہے کہ اگر وہ زائد شادیاں کرتا ہے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نکاح ضرورت سمجھے تو کر سکتا ہے، لیکن ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے میرے خیال میں وہ صرف شرعی نہیں ہے، کچھ نفسیاتی قسم کا سوال تھا، تبھی میری بہن ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ جھجک بھی رہی تھی کہ شاید یہ کوئی بیہودہ سوال ہے۔ بیہودہ نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہت سی مرد جو ہے اس کو سفر کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کے لیے سفر کا جو ہے نا وہ کم سے کم حصہ رکھا گیا ہے، ہو کبھی تو وہ مرد کے ساتھ ہی کر سکتی ہے۔ اچھا، کئی مہموں پر جانا پڑتا ہے اب مرد کو، اور آج کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کئی سالوں تک دور رہنا پڑ جاتا ہے۔ جی اچھا، پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے بھی
خان کی زندگی منگایا گیا اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا